بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الكريم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا زدنا علما، ربنا زدنا علما، ربنا زدنا علما. اللهم فقهنا في الدين، اللهم فقهنا في الدین، اللهم فقهنا في الدین. کلاس میں خوش آمدید۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے وقت قبول فرمائے۔ نیا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ لَافْتَدَتْ بِهِ وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون هو يحيي ويميت وإليه ترجعون يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون صدق الله۔ وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ، اور اگر واقعی اَنَّ بے شک لِكُلِّ نفس ہر ایک جان ظالمت جس نے ظلم کیا ما فی الارض جو کچھ زمین میں ہے لفظت بھی تو وہ اسے ضرور فدیہ میں دے دے، یعنی ہر جان اس دن جب آپ دیکھیں گے تو اس کو جو کچھ زمین اس کو فدیہ میں دینے کو تیار ہوگی۔ وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ، اور وہ سب چھپائیں گے ندامت لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ جب وہ عذاب کو دیکھیں گے۔ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ، اور فیصلہ کیا جائے گا بینہم ان کے درمیان بالقسط انصاف کے ساتھ، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ وَهُمْ اور وہ لا نہیں يُظْلَمُون نہیں وہ ظلم کیے جائیں گے۔ الا خبردار، للہ اللہ ہی کے لیے ہے، ما فی السماوات والارض جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے۔ الا خبردار، ان بے شک وعد اللہ اللہ کا وعدہ حق ہے، ولیکن مگر اکثر، ولیکن اور لیکن اکثر ہم ان میں سے اکثر لا یعلمون نہیں جانتے۔ ہوا یحیی، وہی ہے جو یحیی جو زندگی دیتا ہے، وہ یمیت اور جو مارتا ہے، وہ الیہ ترجعون اور اسی کی طرف ترجعون تم لوٹائے جاؤ گے۔ یا ایہا الناس اے لوگو، قد جاءتکم جب، قد یقیناً، جاءتکم آ گئی ہے تمہارے پاس، موعظۃ نصیحت، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، شفاء اور شفا ہے، لما اس کی جو فی صدوری تمہارے دلوں میں ہے یعنی بیماری، وہدی اور ہدایت، ورحمت اور رحمت، للمؤمنین مومنوں کے لیے۔ قل کہہ دیجئے، بفضل اللہ اللہ کے فضل سے، وبرحمتہ اور اس کے
اس کی رحمت سے، وبذالک فلیفرحوا، بس یہ کہ وذالک اس پر فلیفرحوا چاہیے کہ تم یفرحوا خوشیاں مناؤ، یہ ہوا خیر مما یجمع، ہوا وہ خیر بہتر ہے مما اس سے جو یجمعون تم جب جمع کرتے ہو، قل کہہ دیجئے آرائیتم کیا دیکھا، کیا تم نے دیکھا ہے کبھی غور کیا، ما انزل اللہ جو نازل کیا اللہ نے لکم تمہارے لیے، من رزق رزق سے، فجعلتم پس بناتے ہو تم منہ اس سے، حرام و حلال حرام اور حلال، قل کہہ دیجئے اللہ کیا اللہ نے اذن لکم حکم دیا یا اجازت دی اس کی تمہیں، ام یا علی اللہ اللہ پر تفترون تم سب افطرا باندھ یعنی گھڑتے ہو، کوئی جو اللہ کے متعلق تم کوئی جو اپنے طرف سے گھڑ لیتے ہو، وما ظن الذین اور نہیں ہے ظن گمان ان لوگوں کا، یفترون اور جو لوگ کرتے ہیں علی اللہ کا جو اللہ پر جھوٹ، یوم القیامہ یوم قیامت کے بارے میں، اور کیا ہے گمان ان لوگوں کا جو گھڑتے ہیں اللہ کے بارے میں جھوٹ قیامت کے بارے میں، یعنی قیامت کے بارے میں وہ کیا سوچتے ہیں اس دن ان کے ساتھ کیا ہوگا، ان اللہ بے شک اللہ لذو فضل علی الناس بڑے فضل والا، یقیناً ذو فضل فضل والا ہے علی الناس لوگوں پر، ولکن اور لیکن اکثر ہوں ان میں سے اکثر لا یشکرون شکر ادا نہیں کرتے۔ تو یہ دیکھے تھے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کیا بتا رہے ہیں کہ جب قیامت کا دن آئے گا اور جب یہ لوگ اس کو دیکھ لیں گے جس کا انکار کرتے ہیں، یہ جس کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے یعنی آخرت کے دن کا جب انکار کرتے ہیں کہ آخرت ہو بھی کہ ہم اٹھائے جائیں بھی کہ نہیں، تو پھر اس دن کیا ہوگا کہ جس جان نے ظلم کیا ہوگا یعنی جس نے جٹلایا ہوگا ان اللہ کے رسولوں کی باتوں کو جٹلایا ہوگا، وہ اس دن کیا کرے، وَلَوْ وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَ، وہ ہر وہ جان جس نے ظلم کیا، جس نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہوگا، یعنی جس نے اللہ کی بات نہ مانی رسولوں کو جھٹلایا، ما فی الارض لفتت وہی اگر اس کے پاس ہو جو کچھ سارا کچھ زمین میں ہے، یہ ممکن ہے نہیں مگر یہ ایک مثال ہے کہ اگر اس کے پاس وہ کچھ بھی ہو جو سب کچھ زمین میں ہے، تو پھر بھی بلا فتت بھی تو اس کو فدیہ میں دینے کو اپنے اس عذاب سے بچنے کے لیے وہ تیار ہوگا کہ میں سب کچھ اس فدیہ میں دے دوں اور اپنے آپ کو جہنم کے عذاب سے بچا لوں۔ سورہ امرات میں پڑھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں للذین استجابوا لربہم الحسنی، جن لوگوں نے اپنے رب کی بات قبول کرنی ان کے لیے بنائی بھلائی ہے، والذین لم یستجیبوا لہ لو اور وہ جن لوگوں نے نہیں قبول کی، لو ان لہم ما فی الارض جمیعا اگر ہو جو ہو ان کے پاس جو کچھ زمین میں ہے سب کا سب، ومثلہ معہ اور اس جتنا اور بھی ان کے پاس ہو، لفتدوا بھی تو وہ اس کو اس کے بدلے میں فدیہ میں دے دیں گے، اولئک لہم سوء الحساب اور یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے برا حساب ہے، ومأواہم جہنم اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وبئس المہاد اور وہ برا ٹھکانہ ہے، یعنی کہ اللہ تبارک کہ اس دن کا زمین میں سب کچھ اور اس کے برابر اور بھی، یعنی جو کچھ زمین اس کے برابر اتنا اور بھی دے دے تو بھی وہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے وہ اس کو دینے کے لیے تیار ہوں گے۔ اسی طرح سورہ زون میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِثْلَهُ اور جو اگر ان واقعی لوگوں کا جنہیں ظلم کیا سب کچھ وہ زمین میں ہے، وَمِثْلَهُ مَعَهُ اور جو کچھ ہے اس کے ساتھ اتنا اور بھی، لَفْتَدَّتُ بِهِ مِنْ سُوءِ الْعَذَابِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ تو وہ قیامت کے دن برے عذاب سے بچنے کے لیے وہ ضرور سے فدیہ میں دے دیں، وَبَدَأَ لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ اور ان کے لیے اللہ کی طرف سے وہ کچھ سامنے آ جائے گا جس کا وہ گمان بھی نہیں کیا کرتے تھے، یعنی وہ سوچتے نہیں تھے کہ ایسا بھی ہوگا، وبعد لہم سیئات ما کسبوا اور ان کے لیے ان اعمال کی برائیاں ظاہر ہو جائیں گی، وحاق بہم اور گھیر لے گا انہیں، ما کانوا بھی یستہزئون جس چیز کا وہ مذاق کیا کرتے تھے، یعنی جس کا مذاق اڑایا کرتے تھے کہ لیا ہوا عذاب کون سا عذاب، اگر تم سچے تو عذاب لا کے دکھا دو، ہم پہ کہتے تھے کبھی کہ آسمان کا ٹکڑا آسمان ہم پہ گرا دو، کبھی کہتے پتھروں کی بارش ہم پہ برسا دو، تو یہ جو باتیں کیا کرتے جو قیامت کے دن وہ دیکھیں گے اپنے آنکھوں سے عذاب کو، تو پھر ہوگا کہ سب کچھ یا اللہ ہم سب کچھ جتنا کچھ ہے دے دیں لگ بھگ ہوگا کچھ نہیں، وہاں پہ کوئی کچھ کسی کو کچھ بھی نہیں ہوگا سوائے اس کے اعمال کے جو اس نے اپنے آگے بھیجے ہوں گے، جو اس نے آگے نیکیاں بھیجی ہوں گی وہ اس کے پاس ہوں گی، باقی کچھ بھی اس کے پاس ہوگا نہیں، اور اگر ہو بھی تو اتنا تو ممکن ہے کہ سارا زمین کا سب کچھ اس کے پاس ہوگا وہ بھی اس کو دینے کو تیار ہوگا، یعنی یہ کہ مقصد یہ ہے کہ اس کا بچنے کا کوئی امکان ہی نہیں ہے۔
اسے سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اللہ تعالیٰ اس شخص سے فرمائے گا جس کو جہنم میں سب سے ہلکا عذاب دیا جائے گا، کہ اگر تیرے پاس دنیا اور جو کچھ اس میں ہے وہ سب ہوتا تو کیا تو اس فدیہ میں نہ دے دیتا اور اپنے آپ کو عذاب سے چھڑا لیتا؟ تو وہ بولے گا کہ ہاں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں نے تو اس سے بہت آسان بات چاہی تھی جس میں کچھ خرچ بھی نہ تھا، جب تو ابھی آدم کی پشت میں تھا میں نے یہ کہا تو سے کہا تھا کہ شرک نہ کرنا، میں تجھے جہنم میں داخل نہیں کروں گا، لیکن تو نے نہ مانا اور شرک کیا۔ یعنی شرک جو ہے وہ کسی حال میں بھی نہیں بخشا جائے، اللہ کے ساتھ جو شریک بنائے گا اس کے ساتھ یہی ہوگا کہ اس کو ہر حال میں جہنم کا عذاب دیا جائے گا، جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں شرک سے اور بدعات سے بچائے۔ پھر یہ کیا ہوا ہے وقضیہ، پھر وہ کیا لفظر ندامت لما رأوا العذاب، اور پھر وہ ندامت سے، پھر وہ اپنے سر جھکائیں گے ندامت سے، ان کو جب نظر آئے گا پھر ان کو ندامت ہوگی تو وہ چھپائیں گے اپنے آپ کو کہ لوگ ہمیں نہ دیکھیں، لیکن لوگ تو پہچانیں گے ان کا کسی کو دیکھ رہے ہوں گے کہ کون کہاں جا رہا ہے، اور پھر وہ ندامت ہوگی کہ پھر وہ اپنی آنکھیں میں نہیں اٹھائیں گے، اپنے سروں کو جھکا لیں گے جب عذاب کو دیکھیں گے۔ خود یا بینہم بالقسط وہم لا یظلمون، ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جائے گا انصاف کے ساتھ۔ انصاف اللہ تبارک و تعالیٰ تو انصاف کے ساتھ سب کے ساتھ فیصلہ کریں گے، جو انہوں نے کمائی کی ہے جو آگے بھیجا اس کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ فیصلہ کریں گے۔ جس نے اچھائی کی ہے تو ہم نے جیسے پڑھا ہے کہ اس کی نیکی کا اس کو اچھا بدلہ دیا جائے گا اور زیادہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ دیں گے، اور جس نے برائی جتنی کی ہے اس کے مثل یعنی اس جتنا ہی جو اس نے برائی کی ہے اس کے مطابق اس کو سزا دی جائے گی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کے ساتھ ظلم یعنی کسی کے ساتھ ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ الا ان للہ ما فی السماوات والارض، خبردار کہہ دیجیے کہ سب کچھ ہے وہ سب کچھ ہے وہ سب اللہ ہی کی ملکیت ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان زمین کے درمیان ہر چیز جو بھی ہے وہ اللہ کی ملکیت ہے، کلی تو ٹوٹل اللہ کی ملکیت میں ہے، اور اللہ کا وعدہ جو ہے وہ بارق ہونے اور زندگی اور موت پر اس کو اختیار مکمل اختیار اسی کا ہے، وہی ہے جو موت دیتا ہے، وہی ہے جو زندگی دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے جو موت بھی دیتے ہیں زندگی بھی وہی دیتے ہیں، تو سارا اختیار اسی کے ساتھ میں ہے سب کچھ، اور سب کچھ یہ بھی ہے کہ پھر اس کو اللہ سب کو اللہ کے سامنے حاضر بھی ہونا ہے، اللہ کے سامنے سب نے جانا بھی ہے، اللہ کا وعدہ ہی حق ہے کہ اس کے سامنے جانا بھی ہے، تو جب سارا کچھ ہے ہی اللہ کے ہاتھ میں، سب کچھ ہے ہی چیز اللہ کی، تو وہ دوسرا اختیار کہاں سے آ گیا؟ جب اختیار ہے ہی سب کچھ اپنے اختیار اللہ ہی کے مالک کے سارے اختیارات کا، تو اس کی گرفت سے کوئی بچ کے کہاں جا سکتا ہے؟ جا بھی نہیں سکتا، تو اس نے حساب کتاب کا ایک دن بھی مقرر کیا ہوا ہے تو اس کو کوئی ٹال بھی نہیں سکتا، تو یقیناً اللہ کا وعدہ تو سچا ہے، اور دن ہے کہ ضرور آئے گا، ایک دن آئے گا ضرور جس میں نیک اور بد کو ان کے عملوں کے مطابق سزا دی جائے گی، یا سزا دی جائے گی یا جزا دی جائے گی۔ اگر نیک اعمال کیے ہوں گے اس کا نیکیوں سے پلڑا بھاری ہوگا تو اسے اللہ تبارک و تعالیٰ جزا دیں گے، اس کو جنت میں داخل کر دیں گے، انعامات سے نوازیں گے۔ اگر اس نے برائیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ رحم فرمائے تو پھر اسے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے سب کے میزان میں ہمارے اوپر پلڑے بھاری کرے جس میں نیکیاں زیادہ ہوں، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے بچائیں جن کے پلڑے وہ پلڑے بھاری ہوں جن میں برائیاں ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ جس طرح اللہ ان للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جس طرح سورہ سبا میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں قل ادعوا الذین زعمتم من دون اللہ، کہہ دیجئے پکارو ان کو جنہیں تم نے اللہ کے سوا گمان کر رکھا ہے، لا یملکون مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض، ان کو نہ تو آسمانوں میں نہ ذرا برابر کے مالک اور نہ زمین میں، ان کو ذرا برابر کے بھی مالک ہیں نہیں، نہ آسمانوں میں زمین میں، وما لہم فیہما من شرک، اور نہ ان کا ان دونوں میں کوئی حصہ ہے، وما لہ منہم من ظہیر، اور نہ ان میں سے کوئی اس کا مددگار ہے، نہ ہی اللہ کے تبارک و تعالیٰ کی ملکیت میں ان کا کسی کا کوئی حصہ ہے، اور نہ ہی وہ کوئی اللہ تعالیٰ کا مددگار کریں، اللہ تعالیٰ کے مددگار ہیں جی، تو اللہ کی مدد کر رہے ہیں، اللہ کے کام وہ بٹاتے ہیں، اللہ کی کسی نے رزق کا ٹھیکہ لیا ہوا رزق وہ دیتا ہے، کسی کو کچھ اور کام دیے ہوئے کہ اللہ تبارک، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کسی کا کوئی اللہ کا مددگار ہے نہیں۔ اس طرح سورہ فاتر میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یولج اللیل فی النہار یولج النہار فی اللیل، وہ رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، وسخر الشمس والقمر، اور اس نے سورج اور چاند کو مسخر کر دیا، کل یجری لاجل مسمى، اور یہی اور وہ ہر ایک ایک وقت مقررہ کے لیے تک چل رہا ہے، ذالکم اللہ ربکم لہ الملک، یہی اللہ تمہارا رب ہے اور اسی کی بادشاہی ہے، والذین تدعون من دونہ، اور جن کو تم اس کے سوا پکارتے ہو، ما یملکون من قطمیر، وہ ایک قطمیر کہتے ہیں کھجور کی گٹھلی کا جو ہلکا سا
چھلکا سے لگا جس پہ سفید جلی سے لگی ہوئی تھی، اس کی گٹھلی کے چھلکے کے مالک بھی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو اتنا اختیار بھی نہیں دیا جتنا ایک گٹھلی کے، کھجور کی گٹھلی کا وہ جو چھلکا ہوتا ہے، جس کی کوئی اہمیت نہیں، جس کو کوئی اہمیت ہی نہیں دیتا، اس کو کوئی دیکھتا بھی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کریں گے یہ اس کے کھجور کی گٹھلی کے ایک چھلکے کے مالک بھی نہیں ہیں جن کو پکارتے ہیں، مگر لوگ پکارے جا رہے ہیں۔ تو پھر ایک دن آئے گا، اللہ کا وعدہ تھا، اللہ ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ تو آئے گا۔ دم پڑا ہے ویسے کدی وَيَسْتَنْبِئُونَكَ أَهُوَ حق أَحَقُّهُ وَقُلْ إِي وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ۔ جو پوچھتے ہیں کہ ایسا سچ؟ ہاں کہہ دو کہ میرے رب کا تو یقین سچ ہے۔ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ، اور تم ہرگز عاجز کرنے والے نہیں ہو۔ پچھلی آیت میں پڑھا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا، اللہ کا وعدہ تو حق ہے، مگر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو سمجھ دیتا۔ اکثر لوگ یہ جانتے نہیں ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ وعدہ سچا، اور ہمیں اس کے سامنے ایک دن حاضر ہونا ہے۔ ہوا یحیی و یمیت و الیہ ترجعون، وہ زندگی دے وہی دیتا ہے، موت بھی وہی دیتا ہے، اور اسی کے سامنے سب کو حاضر ہونا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن کے بارے میں، قرآن کی صفت، یعنی کہ قرآن کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے کہ قرآن کتنے بڑا اعزاز ہے۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءتکم، جو آ گیا تمہارے پاس، موعظۃ، تمہارے پاس عظیم نصیحت، موعظہ کا نصیحت، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، وشفاء لما فی الصدور، اس میں شفا اس کی جو تمہارے تمہارے دلوں میں ہے، یعنی کہ تمہارے دلوں میں کیا، جو جو بیماریاں ان کی شفا ہے، شرک ہے، کفر ہے، ان کا جو ان کی جو بیماریاں، وہدیٰ ورحمۃ للمؤمنین، اور ہدایت اور رحمت ہے المؤمنوں کے لیے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی چار صفات بیان کی گئی۔ پہلی صفت تو کیا ہے؟ معزت ہے، یعنی کہ ہدایت ہے۔ معزت ایسی نصیحت کو کہتے ہیں جو انسان کی توجہ دنیا کے انہماک سے ہٹا کر اللہ کی یاد اس روز آخرت کو مبذول کرا دے، یعنی دنیا میں جو اس کے محبتیں ہیں یا اس میں جو کھپا ہوا ہے اس سے ہٹا کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد اور روز آخرت کی طرف مبذول کرا دے، یہ وہ ایسی نصیحت، اس سے دلوں میں رقت پیدا ہوگی، دنیا سے بے رغبتی ہوگی، اور آخرت سے لگاؤ پیدا ہوگا، پھر وہ جنت کی خواہش کرے گا، دوزخ سے بچنے کے کام کرے گا۔ تو یہ اس کے لیے نصیحت، ایسی نصیحت یہ قرآن ہی سے حاصل ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ایسی نصیحت کہ جو شخص قرآن پڑھے گا، اس کو سمجھے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے، کیونکہ جو بار بار پڑھے گا کہ دنیا کی تو کوئی حیثیت ہے ہی نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں تو اس دنیا کی کوئی حیثیت ہے ہی نہیں، اور آخرت، اصل زندگی تو آخرت کی زندگی، پھر اسی کے لیے کام کرے گا۔ دوسری صرف یہ کہ قرآن جو ہے وہ دل کی بیماریوں، یعنی دل میں جو بیماریاں ہوتی ہیں، شرک ہے، کفر کا عقیدہ ہے، یا حسد ہے، بغض ہے، خود غرضی ہے، لالچ ہے، اس وجہ سے، بخل کی وجہ، یہ جو جتنی بیماریاں ہیں ان کے لیے شفا کا کام دیتا ہے۔ جو قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو ہدایت دی، جو پڑھے گا، جو سمجھے گا، اس پہ عمل کرے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سینے سے ان بیماریوں کو بھی دور کر دیں گے۔ یہ بیماریاں اس میں نہیں پائے جائیں گی، وہ حسد نہیں کرے گا، اس شرک سے پاک ہو جائے گا، اور پھر وہ بغض بھی نہیں کرے گا، خود غرض بھی نہیں ہوگا، لالچی بھی نہیں ہوگا۔ یہ وہ جو بیماریاں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ان کے دلوں سے دور کر دیں گے، وہ ہدن اور ہدایت ہے۔ یہ قرآن کے دن کے تمام شعبوں میں اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے ہدایت ہے، یعنی اللہ تبارک تعالیٰ کی ایک رہنمائی ہے اس شخص کے لیے جو قرآن کو پڑھتا ہے۔ تو یہ ہر فرد کے، جس طرح ہر فرد کے الگ الگ حقوق متعین کر دیتا ہے قرآن، اور ایسے قوانین بتاتا ہے جس سے فرد کی اور معاشرے کی اور حکومت میں کسی کے حقوق جو مجروح نہ ہوں۔ تو پھر اگر مجروح نہ ہوں گے، ہر کوئی اپنے اپنے حقوق کو پہچانے گا، تو پھر کسی پہ زیادتی بھی نہیں ہوگی۔ اس طرح اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے یہ ہدایت بھی ہے، لوگوں کے لیے، اپنی ذات کے لیے بھی ہے، اور قوموں کے لیے بھی اس میں ہدایت ہے، سب کے لیے۔ اور سب سے بڑی بات جو اس وقت جو رحمت ہے، سب سے جو شخص قرآن پر عمل پیرا ہوتا ہے، جو معاشرہ اور حکومت اس کی اتباع کرتی ہے، اس پر پھر اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں بھی رحمتوں کا نزول کرتے ہیں، اور آخرت میں تو ہے ہی اس کا حصہ، آخرت میں تو ہے ہی اسی کے لیے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ قرآن جو ہے وہ ہدایت بھی ہے، اس کے پڑھنے والے کے لیے نصیحت بھی ہے، شفا بھی ہے، ہدایت بھی اور رحمت بھی ہے۔ اس لیے قرآن سے جتنا لگاؤ ہوگا، جتنا قرآن سے آپ کا تعلق ہوگا، تو یہ چیزیں آپ میں آئیں گی۔ جیسے کہ نا اللہ تعالیٰ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِّرٍ، کیا نبی اللہ شکر ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ اس طرح سورہ بنی اسرائیل اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ، اور ہم نے قرآن میں جو تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کرتے ہیں جو ایمان والوں کو سراسر شفا اور رحمت ہے، وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، اور ظالموں کو خسارے سے کسی چیز میں اضافہ نہیں کرتے۔ اسی طرح ہدایت کے لیے اللہ تبارک فرما رہا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن
ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، رمضان کا مہینہ جس میں قرآن اتارا گیا جو لوگوں کے لیے سراسر ہدایت ہے، اور ہدایت کی اور حق و باطل میں فرق کرنے والے کی واضح دلیلیں ہیں۔ اسی طرح ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوام ويبشر المؤمنین الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا کبیرا، بلا شبہ یہ قرآن اس راستے کی ہدایت دیتا ہے جو سب سے سیدھا ہے، اور ان ایمان لانے والوں کو جو نیک اعمال کرتے ہیں بشارت دیتا ہے کہ وہ بے شک ان کے لیے بڑا اجر ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے کہ قرآن اللہ تعالیٰ کا ہمارا ہمیں جو دیا ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہر چیز کی نصیحت بھی اور ہمارے لیے ہدایات بھی ہیں، جو چلے گا وہ انشاءاللہ کامیاب ضرور ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قل بفضل اللہ و رحمتہ وذالک لیفرحوا، اور کہ اللہ کہہ دے اللہ کے فضل اس کے رحمت ہی سے ہے، سو اسی کے ساتھ پھر لازم ہے کہ وہ خوش ہوں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے لوگوں سے کہا کہ قرآن سے تم خوش ہو، وہ خیر مما یجمعون، اور یہ بہتر ہے اس سے جو تم کچھ جمع کرتے ہو، یعنی جو کچھ جمع کرتے ہو اس سے سب کے سے یہ بہتر ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کو اللہ کا فضل اور اسلام کو اس کی رحمت سے تعبیر کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ کی فضل اور رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن اتارا ہمیں اسلام سے، اور اسلام کا دین ہمیں مکمل کر کے دیا ہے۔ ان دونوں کو پھر اللہ تعالیٰ نے دنیا اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے اس سے بہتر بتایا ہے، اور یہ بھی کہا گیا کہ مومنوں کو دونوں نعمتوں کے اصول پر خوشی منانی چاہیے، نہ کہ دنیا کے فانی اشیاء پر، یعنی ان دونوں چیزوں پر، اللہ قرآن پر اور جو اسلام ہمیں دیا گیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا کہا کہ لوگوں کو چاہیے کہ اس پہ خوشیاں منائے۔ فرح جو ہے کہ اسے معنی خوشی سے ہوتا ہے، خوشی سے پھولے نہ سمانا، یعنی کہ خوب خوشیاں منانا، یعنی خوشی کے جذبے میں حد سے بڑھ جانا۔ اس لحاظ سے ہی ویسے جذبہ شریعت اسلامی ویسے بھی تو قابل مذمت ہے کہ اتنا بہت زیادہ خوش نہیں ہونا چاہیے، کہ قرآن میں بھی زیادہ تر یہ منفی مفہوم میں بھی آیا ہے۔ لیکن جیسے سورہ قصص میں قارون کے ذکر میں الفاظ ہے ان اللہ لا يحب الفرحین، لیکن وہ یہاں کہا گیا اللہ تبارک و تعالیٰ بہت زیادہ خوش ہونے والوں کو پسند نہیں کرتا، لیکن یہاں پر تو اعلان عام ہو رہا ہے کہ اگر فرح کرنا ہی ہے تو پھر دولت قرآن پر کرو، خوش ہونا تو جو تمہیں دولت قرآن ملے اس پہ تم خوش ہو جاؤ، اگر تمہیں اترانا ہی ہے تو پھر نعمت قرآن پہ اتراؤ کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری اتنی بڑی نعمت اس پہ اتراؤ، اور اگر پھر تمہیں جشن بھی منانا ہے تو پھر جشن قرآن مناؤ، یا فلذلک لیفرحوا، اگر جشن منانا ہے خوشیاں منانی ہیں تو پھر اس بات کی مناؤ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں قرآن جیسی نعمت سے نوازا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس کو سمجھنے کی، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ہمارے زندگیوں میں اس کو داخل کر دے۔ جیسا کہ سیدنا عمر بن خطاب فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یقیناً اللہ تعالیٰ نے اس کتاب پر عمل کرنے کی وجہ سے کچھ قوموں کو سربلندی عطا کی کرتا ہے، اور اس کے اعراض کرنے والے کی وجہ سے کچھ قوموں کو ذلیل اور رسوا کرتا ہے۔ تو آپ خود ہی دیکھ لیں کہ جب صحابہ کرام نے اور خلفۂ راشدین کے زمانے میں جب قرآن کا بول بالا تھا اور اس پر عمل کیا کرتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کہاں کہاں پہ دنیا میں بھی بادشاہ عطا فرمائی، کہاں کہاں انہوں نے کتنے سرزمین کو فتح کیا، اور اسلام کا جھنڈا کہاں کہاں بلند نہیں کیا، اور دنیا بھی خوب دی، یعنی کہ مسجد نبی میں ڈھیر لگے جب ایران کا فارس کے وہاں سے فتح ہوا، اور وہاں سے جو ڈھیر لگے تو وہاں پہ سونے چاندی کے بھی ڈھیر لگے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا بھی دی۔ اور اب ہماری حالت یہ وجہ سے ہے کہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا، ہمارے یہاں قرآن کوئی پڑھتا ہی نہیں، اگر پڑھتا ہے تو سمجھنے کے لیے تیار نہیں، تو کوئی سمجھتا ہے اس کو عمل کرنے کو تیار نہیں، تو ہمارا حال دیکھ لیں کہ ہمیں ٹکے ٹکے کیا محتاج ہو، ہر کسی کے آگے ہاتھ پھیلائے بیٹھے ہوئے، اور ہم ذلیل اور رسوا ہو رہے ہیں، کوئی پوچھتا ہی نہیں۔ مسلمانوں کی آج کتنے اربوں مسلمان ہیں، 1.5 ارب سے زیادہ مسلمان ہیں، مگر دنیا میں ہماری کوئی اہمیت ہے نہیں۔ وجہ یہ ہے کہ ہم اس سے اعراض کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ سے فرمایا قوموں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ذلیل اور رسوا کر دیتا ہے۔ تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے، ویسے تو قوم ہمیں سوچنا چاہیے ہمارا ہم کہاں پہ کھڑے ہیں، اور اس کی وجہ ہے قرآن سے دوری، قرآن سے اعراض، قرآن کے حکم نہ ماننا، احکامات کو نہ ماننا، انصاف نہ کرنا، کسی کا حقوق نہ دینا، یہ سارے جو اسلام نے ہمیں دکھائی ہیں، قرآن میں جو بتائے گئے ہیں حقوق بتائے گئے ہیں، یا جو بھی ہمیں نصیحتیں کی گئی ہیں، ان سے ہم نے اعراض کرے اور ہم اپنے ہی کاموں میں مگن ہو، تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی پھر اللہ تعالیٰ ہمیں ذلیل کر رہے ہیں۔ اس طرح سیدنا زید بن ارقم بیان کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ کی کتاب میں ہدایت ہے، روشنی ہے، جس نے اس کو مضبوطی سے پکڑ لیا وہ ہدایت پر قائم ہو گیا، اور جس نے اس غفلت برتی وہ گمراہ ہو گیا۔ ایک روایت میں یہ الفاظ یہ اللہ کی رسی ہے، جس نے اس کی پیروی کی وہ ہدایت پر ہوگا، اور جس نے اسے چھوڑ دیا وہ گمراہ ہوگا۔ تو اصل تو قرآن ہے، جس نے قرآن کو پکڑ لیا اس ہدایت پر، جس نے اس کو چھوڑ دیا وہ پھر گمراہ ہو گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ قل ارأیتم ما انزل اللہ لکم من رزق
کیا تم نے کبھی غور نہیں کیا کہ جو نازل کیا اللہ نے تمہارے لیے من رزق، جو اللہ رزق تم سے نازل کیا تمہارے پہ، وجال تم من حرام، تو پھر اس سے بنا رہے تم حرام اور حلال، یعنی جو اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو جو چیزیں دی ہیں، رزق اصل میں، رزق جو ہے وہ وسیع معنی میں آتا ہے اردو میں، تو ہم صرف کھانے پینے کی چیزوں کو سمجھتے ہیں، کھانے پینے کی چیزوں کو رزق آتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ تو اسی لیے وجہ سے پھر لوگ یہ خیال کرتے ہیں کھانے پینے دسترخوان کی جو، اس پہ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کیا چیز کھانے کی حلال اور کیا حرام، باقی چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ عربی زبان میں ایسا نہیں ہے، عربی زبان میں جو رزق کا مطلب ہے خوراک کے معنی تو محدود نہیں ہے، بلکہ اس میں عطا اور بخشش اور نصیب کے معنی میں عام ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کچھ بھی دنیا میں انسان کو دیا وہ سب اس کا رزق ہے، یعنی اگر اس کو اللہ تبارک نے اولاد دی ہے تو وہ بھی اس کا رزق ہے، اللہ تبارک نے اس کو علم دیا ہے تو وہ بھی اس کا رزق ہے، اللہ تبارک نے اس سے کوئی اور نعمتیں تو وہ بھی اس کا رزق ہے۔ رزق صرف کھانے پینے کی چیزیں نہیں ہے، جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے دیا ہے وہ اس کا رزق ہے، جو اس کے وسیع معنی میں، تو اسی لیے ہر چیز میں یہ نہیں ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ کھانے پینے کی چیزیں ڈھونڈتے رہتے ہیں۔ جیسے ایک واقعہ مجھے آتا ہے کہ ایک چینی تاجر نے کہا کہ مجھے بڑا تعجب ہوتا ہے، تو مسلمان تاجر ہمارے پاس آتے ہیں تو یہاں وہ پوچھتے ہیں کہ جی کھانے کی چیز ہم وہ پھر ڈھونڈتے ہیں کہ حرام کیا اور حلال کیا، اس کو ضرور دیکھتے ہیں، مگر جب ہم سے مال بنواتے ہیں پھر ہمیں کہتے ہیں کہ 2 نمبر مال پہ ہمیں کسی برانڈ کا جو اسٹیمپ لگا کے دے دیں، اس کا برانڈ کا نام کھود دیں، یعنی اس میں وہ حرام نہیں دیکھ رہے کہ آپ 2 نمبر چیز کو 1 نمبر بنا کے پیش کر رہے ہیں، جو آپ کمائی کر رہے ہیں وہ آپ کی حلال ہے یا نہیں ہے، وہ ہمیں اس کی غرض نہیں ہے، ہم صرف کھانے کی دسترخوان پہ جو چیز ہے وہ دیکھتے ہیں کہ جس ور کا گوشت تو نہیں آ گیا ہے، کوئی ایسے ذبح تو ٹھیک کیا گیا ہے، اس کو ہم ضرور ڈھونڈتے ہیں، مگر یہ ایسا نہیں ہے۔ ہر چیز جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دی ہے وہ حلال اور حلال کے ہمیں کوئی ایسا نہیں ہے کہ ہمیں کوئی اختیار دے دے ہم یہ کریں کہ جی حلال کیا اور حلال کیا ہے، حرام حلال کا تعلق اس سے نہیں ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس چیز کو حرام قرار دیا ہے وہ حلال حرام، اور جو حلال قرار دیا ہے وہ حرام ہے، اور یہ ہر چیز کے لیے جو نظام بھی اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے تو حرام ہماری طرف سے نہیں ہے، جو قوانین اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بتائے ہیں ان پہ اگر ہم چلیں گے تو وہ پھر حلال ہوں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بنائے قوانین کے خلاف اگر خلاف ورزی کریں گے تو وہ پھر اس میں بھی ہم الٹے کام کریں گے، پھر ہمارے ساتھ یہی ہوگا جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے۔ تو اس میں ہمیں بہت زیادہ دیکھنا چاہیے، کیونکہ قرآن میں یہ تو واضح کر دیا گیا ہے کہ کیا کیا کھانے پینے کی چیزیں کیا حرام اور کیا حرام ہے، سورہ معاہدہ میں پڑھا ہے، پہلے میں پڑھا ہے کون کون سے جانور حلال ہیں، کون کون سی شکار حلال ہے، کون سا حرام ہے، مگر یہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت وسیع یہاں بتا دے کہ جل تم من حرام، تمہیں کوئی اختیار نہیں ہے، یا تو یہ کہ بولے اللہ اذن لکم اللہ طرف سے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس کی اجازت دی ہے، یا تم اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی بہتان باندھتے ہو اس پر، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی بہتان باندھتے ہو، اللہ نے تمہارے لیے یہ ہے کہ یہ اس کو تم حلال قرار دے دو اور اس کو حرام قرار دے دو، ایسا نہیں ہے۔ اس سے کیونکہ یہ ایک تو بہت ہی کسی کو احساس بھی نہیں ہے کہ کتنا بڑا باغ یا نہیں، یہ جرم ہے جو بغاوت ہو رہی ہے، جو یہ جرم ہم کر رہے ہیں، رزق اللہ کا ہے، جو اللہ نے خود جو چیز خود اللہ کی ہو، اور پھر یہ حق کیا کہ تمہیں کہاں سے حاصل ہو کہ اللہ کے ملاک میں اپنے تصرف سے اور استعمال کرو اور خود بھی حد بندیاں مقرر کر دو، کیونکہ اگر کوئی غلام یہ دعویٰ کرے کہ آقا کے مال میں اپنے تصرف و اختیارات کی حدیں وہ خود مقرر کرنے کا حق ہے، اور اس معاملہ میں آقا کے کچھ بولنے کی سرے سے کوئی ضرورت نہیں، یعنی آقا اس کو بتایا نہیں کہ جی اس کی ضرورت بھی ہے ہی نہیں، تو اس کے متعلق تمہاری کیا ہم کیا سوچ کیا رائے ہوگی ہماری، اگر اپنا خود کا ملازم اگر اپنے گھر میں آپ کے گھر میں سب چیز اپنے عمل سے اور اپنے استعمال کی آزادی اور خود مختار دعویٰ کر دے تو آپ اس کے ساتھ کیا معاملہ کریں گے؟ اس پھر معاملہ، اور اس میں غلام کا تو معاملہ ہے دوسرا سرے سے یہی نہیں مانتا ہے کہ جو کچھ جو کسی کا غلام ہے بھی اور کوئی اس کا آقا بھی ہے، اگر وہ مانتا ہی نہیں اللہ کی غلامی کو ماننے کو لیے تیار نہیں، اور پھر کسی کا جو مال ہے اس کے تصرف میں ہے اس کا ہے بھی کہ نہیں، تو پھر اس کی تو یہاں پہ بات ہو ہی نہیں رہی، بات تو اس کی ہو رہی ہے کہ جو اس پوزیشن میں ہے غلام کے، جو خود مان رہا ہے کہ میں کسی کا غلام ہوں، اور وہ یہ بھی مانتا ہے کہ مال بھی اسی کا ہے جس کا وہ غلام ہے، اور پھر وہ کہتا ہے کہ اس مال میں اپنے تصرف ردود کے مقرر کرنے کا حق مجھے آپ ہی حاصل ہے، اور آقا سے پوچھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، جو مرضی میں بناؤں گا اپنے مالک سے پوچھوں ہی نہیں، جب مالک نے مجھے جو ہدایات دی ہیں اس میں عمل ہی نہ کروں تو پھر یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ اس کے ساتھ پھر کیا معاملہ ہوگا؟ اس کے ساتھ ایسا ہو نہیں سکتا جو وہ چاہ رہا ہے، پھر یہ کہ یہ اللہ تعالیٰ نے تجھے اجازت دی ہے، کیا یہ تمہاری یہ پوزیشن صرف اس صورت میں صحیح ہو سکتی ہے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں، تمہارے مالک نے خود تم کو یہ اس کا مجاز کر دیا، تمہیں حق دیا ہو کہ تم میرے مال میں سے جس طرح چاہو تم تصرف کر لیا کرو، اپنے عمل اور استعمال کے حدود اور قوانین اور ضابطے بھی سب کچھ بنا لینے کے سارے حقوق تمہارے پاس ہیں، اللہ تعالیٰ کا یہ سب کچھ سونپ دیا ہے،
تو پھر تو اگر وہ ٹھیک ہے، اگر ایسا ہے تو پھر تمہارے پاس کوئی سند ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے یا تمہارے مالک نے تم سے اختیارات دے دیے، اور اگر تم بغیر کسی سند کے یہ کام کر رہے ہو، دعویٰ کرے، تو پھر یہ کہ وہ جو تمام حقوق مجھے سونپ دیے گئے ہیں، اگر ایسا ہے تو پھر تم سوچتا کہ تم کھلی بغاوت پر جھوٹ بول رہے ہو، اور اللہ تعالیٰ پر جھوٹ ماننا تو بہت بڑا جرم سے تم کر رہے ہو کہ اللہ پر جھوٹ، اللہ نے اجازت اگر نہیں دی، یا تعالیٰ نے اجازت دی کہ یہ حرام کر دو، حلال قرار دے دو، نہیں ہے تو پھر اللہ پر تم جھوٹ باندھ رہے ہو۔ اور پھر ہوتا کیا، وما ظن الذین یفترون اللہ الکاذب یوم القیامہ، اور گمان کریں وہ لوگ جو، کیا گمان ہے ان کا، جو لوگ افطرا کرتے ہیں، جھوٹ باندھے اللہ پر قیامت کے بارے میں، یعنی جس دن وہ کھڑے ہوں گے اللہ کے سامنے، تو پھر وہ کیا گمان کرتے ہیں اس دن ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، جہاں بغاوت کر رہے ہیں، اللہ کے احکامات کو مان ہی نہیں رہے، سورہ سے یہ جاننے کی کوشش نہیں کرتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے لیے کیا اختیارات دیے ہیں، کیا ہمارے تبارک کے کیا ضابطے مقرر کیے ہیں، اس بات کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو ان کا اس کا یہ کہ ان کا جو اس کا قیامت کے بارے میں ان کا کیا خیال ہے، اس کا ان کو یقین ہی نہیں ہے کہ ہم نے اللہ کے سامنے حاضر بھی ہونا ہے۔ اللہ تبارک کے سامنے، جس شخص کو اللہ کے تبارک و تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونے کا یقین ہو، تو وہ تو پھر ایسے حرکت نہیں، کہ پھر یقیناً وہ ضرور چاہے گا کہ معلوم کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے لیے کیا ضابطہ مقرر کیا ہے، کیا چیز حرام قرار دی ہے، کیا حلال قرار دی ہے، ہر چیز میں، ہر عمل میں وہ دیکھے گا کہ میرا جو عمل ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے مطابق ہے کہ نہیں، اللہ کے رسول نے جو قوانین بنائے ہیں، جو ہدایات ہیں، اس کے مطابق میرا عمل ہے یا نہیں ہے، وہ یہ ضرور دیکھے گا، نہیں تو پھر اس کو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ٹھیک ہے، زبان سے تو کہتا ہے کہ مجھے یقین ہے، مگر دل سے اس کو یقین نہیں ہے کہ ایک دن اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، کیونکہ وہ تو دن آئے گا جس سے ہر شخص نے باتوں کا جواب دینا ہے کہ زندگی کیسے گزاری تم نے، جوانی کیسے گزاری، کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کو اگر پوچھیں گے تو پھر ہمارے پاس جواب کوئی نہیں ہے۔ ہم جس بے حساب طریقے سے خرچ کرتے ہیں، جس ہمیں نہ کوئی فضول خرچی کا احساس ہے، اور نہ کوئی حرام حلال کا، حرام چیزوں میں کیا خرچ کرتے ہیں، حلال کی تو کتنا خرچ کرتے ہیں، اگر ہمیں یہ احساس ہو گیا تو پھر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ، تو یہ ہے کہ پھر ہمیں احساس بھی ہو جائے گا کہ ہم صحیح زندگی گزار رہے ہیں کہ نہیں گزار رہے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ ان اللہ لا ذو فضل علی الناس ولکن اکثر لا یشکرون، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہے ہی فضل والا ہے، لوگوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا معاملہ فضل والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا نہیں ہے کہ کسی کو پکڑے اور اس کو سزا دے دے، اللہ تبارک و تعالیٰ بہت فضل کرنے والا، اللہ کی جو بات مان لیتا ہے، اللہ کی جو اللہ کی تعالیٰ کی تھوڑی بہت مان اس کی مرضی کے مطابق چلتا ہے، اور اس کے ساتھ بغاوت نہیں کرتا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو پھر بخشنے کے لیے تیار ہے۔ جو گناہ کر دے، غلطی ہو جائے، اسے غلطی ہو گئی، اور پھر اس کے بعد بھی وہ اللہ تبارک اگر معافی مانگ لے، تو پھر تو بہت بڑا اللہ تعالیٰ فضل ہے۔ اللہ کا فضل یہ ہے کہ وہ ہمیں خود بتاتا ہے کہ اب اس کے مال میں اس کو نفس کے ساتھ کون سا طرز اتار کرے گا، جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ اگر اختیاریہ عمل کرے گا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کریں گے، پھر وہ اس کی خوشنودی انعام اور ترقی سے بھی اس کو ملے گی، انعام بھی ملے گا، اس کے پھر منزلات درجات بھی ملیں گے۔ اور پھر یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ ہوگا کہ اگر یہ ایسا کرو گے تو پھر کیا چیز جو ہوگی، جو تمہیں سزا بھی دے گی اور تنازل بھی ہو جائے گا۔ تو یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی یہ فضل ہی ہے کہ اللہ نے ہمیں یہ طریقہ بھی بتا دیا کہ ہم نے زندگی کیسے گزارنی ہے، اور پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں قرآن بھی بھجوا دیا ہے، جس ہمارے لیے فضل بھی ہے، رحمت بھی ہے، ہدایت بھی ہے، مگر اکثر لوگ اس کا شکر ادا کرتے نہیں ہیں۔ شکر ادا کرنا ہے کہ یہ اس کے زبان سے شکر ادا کیا جائے، اور اپنے عمل سے بھی کر کے دکھایا جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم شکر ادا کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان شکر کرنے والے لوگوں میں شامل کرے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جو اسی کے بتائے اصولوں کے خلاف زندگی گزارتے ہیں، اور اسی کے بتائے ہوئے طریقوں پر چلتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا عمل قبول فرمائے، ہم سے غلطیاں کوتاہیاں ہوتی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان سے معاف فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔